السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر و مدد دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 33 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 35 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعرضنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ Translation: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ حسنا 2 عشرہ 10 شہرہ مہینے، 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو، اس میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے سیدھا سادہ۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو نہ تم ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور جنگ کرو تم مشرکین سے سب اکٹھے مل کر۔ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ لڑتے ہیں تم سے سب اکٹھے ہو کر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 34 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، بے شک بہت سارے علماء میں سے اور درویشوں میں سے کیا کرتے ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور ادھر اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، بات ادھر اگرچہ یہود و نصارہ کی ہو رہی ہے لیکن قاعدہ کلیہ سب کے لیے ہے کہ ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ کام تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، دوسرے کے مالوں پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ تمہارے بڑے وڈیرے یہ کام کیا کرتے تھے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر جاتے تھے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ باطل طریقے کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہر وہ مال جو انسان اپنی محنت کے بغیر دوسرے کے مال پہ نظر رکھتے ہوئے ہڑپ کر جاتا ہے یا کسی بھی ہیلا سازی سے دوسرے کے مال پہ قبضہ جماتا ہے تو وہ باطل ہے، چاہے وہ دوسرے کے علم میں ہو یا کہ اس کے علم کے بغیر ہی اس کے مال پہ قبضہ جمایا جائے۔
تو یہود کے علماء یہ کام کیسے کیا کرتے تھے؟ جیسے کہ بارہا ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے کہ لوگوں کو من پسند کے فتوے دے دینا اور نجات نامے لکھ کے دے دینا، جنت کے ٹکٹ دے دینا، یہ سب کچھ وہ پیمنٹ کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ یہ کام کر کے لوگوں سے پیسے وصول کیا کرتے تھے۔ باطل طریقے سے مال بٹورنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہیلا سازی سے دوسروں کو مال دوسرے کے سپرد کر دینا، اپنے مالوں کو جتنی قیمت میں وہ لیا ہے اس سے بڑھ کر قیمت بتانا، رشوت، سود یا پھر جادو، ٹونے ٹوٹکے یا پھر تعویذ گنڈے کرنے، یا جس طرح کے ہاتھ دکھا کر کیافہ شناسی کے ذریعے، جس طرح کہ آج کل بھی چپے چپے پہ عامل بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کے ایمان کے بھی ڈاکو اور ان کے مال کے بھی ڈاکو۔ تو یہ بہت سارے طریقے تھے ان کے اندر لوگوں سے مال بٹورنے کے۔ اور پھر اس کے علاوہ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود پہ چربی کو حرام کر دیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا سازی سے اس کی اجرت کو کھا گئے، یعنی کہ ڈائریکٹ چربی تو استعمال نہ کی، لیکن اس کو پگھلا کر اس کو فروخت کر کے اس کی چربی کی جو اجرت تھی وہ انہوں نے اپنے استعمال میں لے آئے۔ تو اس طرح بھی انہوں نے ہیلا سازی کے ذریعے اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر لیا اپنے اوپر۔ لوگوں سے نذرانے وصول کرنا، یا پھر جو آستانے ہیں وہاں جو بھی رسم و رواج یا جو کھانے پیش کیے جاتے ہیں ان کو بھی ہڑپ کر جانا، یہ بھی تمام طریقے ہیں مال کو باطل طریقے سے کھانے کے۔ تو پھر ان کے اندر اور کیا چیز تھی کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو بھی ہدایت کی طرف آتا تو اس کے اندر ایسی چیم گوئیاں پیدا کرتے کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے، لوگوں کو دین سے متنفر کرنا۔ ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ہمارا وڈیرا پن ہے، ہماری جو بڑائی ہے وہی لوگوں کے اوپر رہے، اور جو اللہ کا دین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پھیلا رہے ہیں ان کی طرف لوگوں کا دھیان نہ جائے، ہمارا ہی سکہ قائم رہے۔ اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے یہ لوگ اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو اکٹھا کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ سونا اور چاندی اکٹھا کرنے سے بات تو یوں لگ رہی ہے کہ انسان سونا چاندی اکٹھا نہیں کر سکتا، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، جو اکٹھا کرے گا اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان اگر احادیث کا مطالعہ کرے، احادیث سے اس کو سمجھے تو پھر بات واضح ہوتی ہے۔ جس طرح کہ جو اتھینٹک اور راجع قول کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے وہ کنز نہیں رہتا، اس مال کو پھر کنز نہیں کہا جاتا، لیکن جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز رہے گا۔ ایسا خزانہ پھر انسان کے لیے وبال جان ہوگا، ایسا خزانہ پھر قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں بنا کر اس کا مالک ہوگا اس کے گلے میں وہ لپٹے گا، گویا اس کے گردن کا توق بن جائے گا۔ تو مزید اس کے اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ابھی زکوٰۃ کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا، یعنی کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ پھر مال پاک ہو جاتا ہے، وہ پھر کنز نہیں رہتا، اس کے بارے میں پھر انسان سے پوچھ نہیں ہوگی کہ اس نے وہ مال اپنے پاس کیوں رکھا۔ جیسے کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ سے انکار کر دیتا ہے تو وہ گویا کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔
تو ایسے شخص کے لیے بھی وعید ہے کہ ایسے شخص کا مال جو ہے وہ گنجا سانپ اور جس کی پیشانی پہ 2 نقطے ہوں گے، قیامت کے دن اس کی گردن کا توق بن جائے گا، جس طرح کہ ہم غالباً سورہ آل عمران میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور وہ گنجا سانپ اس کے جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اس کو کاٹے گا، اس کو ڈسے گا۔ پھر مزید ایک حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اس سے اس کے پہلو، پیشانیاں اور پشت داغے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ ٹھنڈے ہونے لگیں گے تو اسے دوبارہ گرم کر دیا جائے گا، اور اسی طرح یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا اس دن کے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور یہ معاملہ کب تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا؟ جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے، یعنی کہ جنت یا دوزخ کا۔ پھر مزید کچھ صحابہ کرام کا اس کے بارے میں جو رائے ہے، جیسا کہ زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں ربضہ مقام کون سا ہے جہاں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ اب ربضہ مقام پہ پہنچا، انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم جہاں جنگل میں کیسے آ گئے ہو، یعنی کہ آبادی چھوڑ کر، مکہ مدینہ کی جو آبادی ہے اس کو چھوڑ کر یہاں کیوں پہنچے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ملک شام میں تھے، مجھ میں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں کچھ جھگڑا ہو گیا، یعنی کہ کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، تو میں نے یہ آیت پڑھی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ تو امیر معاویہ نے کہا کہ یہ آیت مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، بلکہ یہ آیت اہل کتاب کے حق میں ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت عام ہے اور ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ پھر مزید ایک بخاری کی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، سیدنا اخنف بن قیس فرماتے ہیں، میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا جس کے بال بہت سخت اور بہت موٹے کپڑے پہنے ہوا تھا اور سیدھی سی شکل کا مالک تھا۔ اس نے سلام کیا، پھر کہنے لگا ان کو خوشخبری سنا دو، ایک پتھر کی جو دوزخ کی آگ میں خوب تپایا جائے گا، وہ ان کی چھاتی پر رکھ دیا جائے گا، ان کے موڈے کی اوپر والی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا، جو چھاتی کی بننی سے پار ہو کر اس طرح وہ پتھر ڈلکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پشت پھیری اور ایک درخت کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری بات ان لوگوں کو ناگوار گزری ہے۔ وہ کہنے لگا یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، مجھ سے میرے جانی دوست نے کہا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا جانی دوست کون ہے؟ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون؟ آپ نے فرمایا ابو ذر تو احد پہاڑ دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اگر ہو تو میں سے 3 دینار کے علاوہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالوں، اور یہ لوگ تو بیوقوف ہیں جو روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، میں تو اللہ کی قسم ان سے نہ تو دنیا کو کوئی سوال کروں گا اور نہ دین کی کوئی بات پوچھوں گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملوں۔ اور مزید یاد رہے کہ اس میں صرف بات سونے چاندی کی ہو رہی ہے، اسی طرح جو شخص بھی جس چیز کا مالک ہے، جیسے کہ بکریاں، اونٹ، گائیں، جو بھی اس قسم کے اس کے پاس مال ہے، اس کی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ وہ جانور جو ہیں وہ بہت فربا ہو کر اور بہت طاقتور ہو کر اپنے مالک کو ڈسیں گے، اور اس کے مالک کے بھی بہت زیادہ بڑا بدن کر دیا جائے گا، اور اس کو وہ روند کر گزریں گے اور اس کو اپنے سینگوں کے ساتھ ماریں گے اور پاؤں کے ساتھ روندیں گے، اور ایسے شخص کی جسامت کو بہت ہی زیادہ بڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ اس کو زیادہ تکلیف، زیادہ اذیت پہنچائی جائے، کیونکہ اس نے دنیا پہ رہتے ہوئے جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا زکوٰۃ ادا کرنے کا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اور یاد ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے، جیسے کہ حدیث کے مطابق 5 اونٹوں سے کم پہ زکوٰۃ نہیں، ان کے اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں پھر اس پہ زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اسی طرح
5 اوقیہ چاندی ہوگی تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جو غلہ ہے، اناج وغیرہ ہے، 5 وسق تک ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کا خیال کرنا ایک مومن مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ان حدود کو کراس کر جاتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا، تو یقیناً ایسا شخص پھر ظالم قرار پائے گا۔ تو اسی لیے ایسے شخص کے لیے پھر وعید کیا سنائی گئی، اظہار طنز اس کو کہا گیا، فبشرہم بعذاب علیم، کہ اس کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ حالانکہ خوشخبری جو ہے وہ اچھی نوید کے لیے کہی جاتی ہے، خوشخبری کا ورڈ اچھی نوید کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن ادھر اظہار طنز کفار کے لیے یہ ورڈ بولا گیا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی جائے۔ پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، جب ان کی وہ پہلو، کروٹیں اور پیشانیاں اور پشتیں داغی جائیں گی، تو اس وقت بھی ان کو بار بار کہا جائے گا کہ یہی تمہارا خزانہ ہے جن کو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے تھے، تو آج اس کا مزہ چکھو، جو کچھ تم نے کنز اپنے لیے جمع کیا تھا تو اس کی سزا بھگتو۔ لیکن اس میں آپ نے قاعدہ کلیہ یاد رکھنا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ پھر کنز نہیں رہتا، ایسا شخص پھر اس سے مستثنا ہے۔ کیونکہ جس طرح کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ تو میرے اوپر کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مگر تو خوشی سے کچھ ادا کرنا چاہے، یعنی کہ نفل نماز اگر پڑھنا چاہے تو وہ تیری طرف سے اضافی ہے۔ پھر اس کو مال کے بارے میں بتایا کہ مال جو ہے وہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر میرے اوپر کوئی فرض ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ تو خوشی سے کچھ کرنا چاہے، کیونکہ خوشی سے کوئی انسان مال ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اسلام نے اس کو باؤنڈ نہیں کیا۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ اتنا مال ہوگا تو اس پہ اتنی زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرتا رہے، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے کی الگ سے بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، جو کہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا دے، اس میں برکت دے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ اور بھی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے کے فضائل ہیں، لیکن اس پہ اگر انسان کوئی خرچ نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی ایسا مال وبال جان ہے، ایسا مال پھر اس کے لیے پاک بھی نہیں رہتا، ایسا مال اس کے لیے دنیا پہ بھی باعث حسرت اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا اگر ان کے پاس اتنا زیور ہے، سونا چاندی ہے، تو وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے سونے چاندی کی، تو ان کو سمجھایا جائے کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ کیونکہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یا تو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا پھر سستی کے مارے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو روتی ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا زیور ہے، لیکن شوہر حضرات سنتے ہی نہیں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا وبال ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ تو ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنی بہت ضروری ہے، ان کو بتایا جائے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ لازمی ادا کرو۔ اگر ہر بندہ جو صاحب استطاعت ہے زکوٰۃ ادا کرے تو معاشرے میں لازمی ایک بیلنس قائم ہوگا۔ جس طرح کہ ایک طرف جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ترین ہو کر ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، تو یہ ان بیلنس کیوں ہے؟ اسی لیے کہ مالداروں نے اپنی جو فرضیت ہے اس کو نہیں پہچانا، اور جو کمزور طبقہ ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پہچاننے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا
وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔